ہمارا علاقہ خصوصاً یہ علاقہ جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں، کھڈ نالوں، مٹی کے ٹیلوں، گھاٹیوں اور پتھریلی ٹیکریوں کا علاقہ ہے۔ 10-12 قدم آگے چلے جاؤ تو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ملنے کی دوسری صورت یہ تھی کہ کبھی کبھی لڑکی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے بہانے اختر کے گاؤں چلی جاتی تھی۔ مختصر یہ کہ لڑکی اور اختر ایک دوسرے کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکے تھے کہ لڑکی نے میراسن سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرے گی جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ میراسن نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح اس کے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت تباہ ہو جائے گی، لیکن لڑکی کا دماغ محبت نے ایسا خراب کر دیا تھا کہ اسے کسی کی عزت کی پرواہ نہیں تھی، اور اسے یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ بھاگ جانے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ میراسن نے بتایا کہ اس نے لڑکی سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا منگیتر اختر کے مقابلے میں بھی اچھا لگتا ہے، یہ بھی خوبصورت جوان ہے۔ لڑکی نے میراسن سے کہا تھا، میں جسم اور شکل و صورت کو نہیں دیکھ رہی، میں نے دونوں کی نیت اور دل دیکھ لیے ہیں۔ اختر سے میں رات کو تنہائی میں ملتی ہوں، اس نے بدنیتی کی نہ کبھی کوئی بات کی ہے، نہ وہ کوئی بیہودہ حرکت کرتا ہے۔ اس نے کئی بار کہا ہے کہ تمہیں ڈولی میں بٹھا کر لاؤں گا تو سمجھوں گا کہ میں تمہارے جسم کا بھی مالک ہوں۔ ابھی ہم نے صرف دلوں کا سودا کیا ہے۔ محبت کو تمہاری آنکھوں کی طرح شفاف اور پاک رکھوں گا۔ میں نے تمہیں اپنے دل میں تمہارے باپ اور بھائیوں کی امانت سمجھ کر رکھا ہے، اس میں بے ایمانی نہیں کروں گا۔ ادھر میرا منگیتر ہے جسے معلوم ہے کہ میں اسی کی بیوی بنوں گی، لیکن اتنا اوچھا آدمی ہے کہ 3-4 بار مجھے کھیتوں میں ملا اور مجھے ذرا پرے چلنے کو کہا۔ میں نے اسے شرم دلائی تو ایک بار اس نے کہا کہ تم میری بیوی تو بن ہی چکی ہو، فرق کیا رہ گیا ہے؟ اس بدبخت کو میرا صرف جسم چاہیے، اسے میری عزت کا کوئی خیال نہیں۔ ایسے اوچھے آدمی کو میں مرد نہیں سمجھتی۔ میراسن نے ایسی کئی ایک باتیں بتائیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اختر اور منگیتر کے کردار میں بہت فرق تھا، اسی لیے وہ منگیتر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میراسن نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ لڑکی منگیتر سے نفرت کرتی تھی تو اس کے ساتھ بھاگی کیوں؟ وہ منگیتر کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، میراسن نے کہا۔ میراسن نے وہ پیغام بھی پولیس کو بتایا جو لڑکی نے منگیتر کو بھیجا اور اپنے بھائی سے مار کھائی تھی۔ لڑکی کے بھائی اور اس کی ماں نے میراسن کی بھی بے عزتی کی تھی۔ میراسن نے سنایا کہ اس واقعے سے 2-3 روز کے بعد لڑکی نے اسے کہا کہ اختر سے جا کے کہو کہ باپ اور بھائیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد اس کی شادی منگیتر کے ساتھ کر دیں گے۔ لڑکی نے اسے یہ بھی کہا کہ اختر کو بتانا کہ شادی کے انکار پر بھائی نے اسے کتنا مارا ہے۔ میراسن کو پیغام رسانی کا انعام دونوں طرف سے ملتا تھا۔ اختر نے اسے کپڑوں کا ایک جوڑا اور دوپٹہ بھی دیا تھا۔ وہ کسی کام کے بہانے اختر کے گاؤں چلی گئی اور اختر سے ملی، اسے لڑکی کا پیغام دیا۔ اس پیغام کا اہم حصہ یہ تھا کہ گاؤں میں ایک شادی ہے، 2 روز بعد سوانگیے آ رہے ہیں، رات کو ان کا تماشا ہوگا، سارا گاؤں تماشا دیکھ رہا ہوگا، تم اسی جگہ آ جانا جہاں وہ ملا کرتے تھے۔ میراسن مجھے بتا دے گی کہ تم آ گئے ہو، میں فوراً آ جاؤں گی اور وہیں بھاگ چلیں گے جہاں تم نے کئی بار کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو چلے جائیں گے۔ اگر تم تیار ہو کر نہ آئے اور مجھے ساتھ لے جانے سے ڈر گئے تو میری شادی کر دی جائے گی، اور میں یہ سمجھ کر کہ تم مرد نہیں ہو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ اختر نے جواب دیا کہ میں آ جاؤں گا، تیار رہنا، گھوڑی نے کل ہی بچھڑا دیا ہے، اس لیے پیدل آنا پڑے گا اور پیدل ہی جائیں گے۔ صبح سے پہلے ہی ہم ایک گاؤں میں پہنچ جائیں گے جہاں میرا ایک جگری دوست رہتا ہے، اس کی گھوڑی مل جائے گی، اللہ مالک ہے، تم تیار رہنا۔ اختر نے یہ خاص طور پر کہلا بھیجا، گھر سے ایک بھی پیسہ یا زیور چوری کر کے نہ لانا، میں چور نہیں کہلانا چاہتا۔ میراسن کو معلوم نہیں تھا کہ اختر اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے جو پروگرام بنایا تھا وہ بڑی اچھی طرح پورا ہوتا چلا گیا۔ سوانگیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے سورج غروب ہوتے ہی دوسرے گاؤں کے تماشائی آنے لگے۔ اندھیرا گہرا ہوا تو سوانگیوں نے مسخرے میدان میں اتار دیے تاکہ تماشائی اصل تماشے کے انتظار میں پریشان نہ ہو۔ گاؤں کی ساری آبادی سوانگیوں کے ارد گرد زمین پر، چھتوں اور درختوں پر اکٹھی ہو گئی۔ اس ہجوم میں میراسن نہیں تھی، وہ شادی والے گھر مصروف رہی، اور جب سوانگیوں کا تماشا شروع ہوا تو لوگ ادھر چلے گئے اور میراسن گاؤں سے غائب ہو گئی۔ وہ اس جگہ جا کھڑی ہوئی جہاں اختر کو آنا تھا۔ اختر کچھ دیر سے آیا، اس نے میراسن سے کہا کہ لڑکی کو بھیج دو۔ اس وقت لڑکی سوانگیوں کے تماشے کے قریب ایک مکان کی چھت پر تھی جہاں بہت سی عورتیں تھیں۔ لڑکی میراسن کے انتظار میں عورتوں کے پیچھے کھڑی تھی۔
میراسن آئی تو اس کے اشارے پر لڑکی وہاں سے نیچے اتر گئی۔ میراسن بھی چلی گئی۔ وہ تھوڑی دور تک لڑکی کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے ہمیں سنایا کہ میراسن یہ سناتے سناتے کہ وہ لڑکی کے ساتھ کچھ دور تک گئی، خاموش ہو گئی، اور اس نے اچانک آگے جھک کر تھانے دار کے پاؤں پکڑ لیے، پھر ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ لڑکی قتل ہو جائے گی؟ اس جرم میں تو میں بھی شریک ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں۔ لڑکی کے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو مجھے اور میرے خاوند کو قتل کر دیں گے۔ تم نے سچ بولنے کو کہا تھا، میں سچ بول رہی ہوں۔ مجھے کوئی انعام نہ دینا، یہی انعام کافی سمجھوں گی کہ مجھے گرفتار نہ کر لینا اور گاؤں میں کسی کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے کیا بتایا ہے۔ وہ زارو قطار رونے لگی۔ سکھ تھانے دار جانتا تھا کہ گاؤں میں ان چھوٹی ذاتوں کی عورتوں سے کیسے کیسے کام لیے جاتے ہیں۔ بڑی ذات والوں کا حکم نہ مانیں تو بھوکے مریں اور مار کھائیں، حکم مان لیں تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے جو اس میراسن کی ہو رہی تھی۔ تھانے دار نے اسے تسلی دی کہ اس کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ بعد میں تھانے دار نے یہ وعدہ پورا کر کے بھی دکھایا تھا۔ میراسن نے بتایا کہ وہ لڑکی کے ساتھ گاؤں سے باہر کچھ دور تک گئی۔ لڑکی جب اندھیرے میں غائب ہو گئی تو میراسن واپس آ گئی۔ گاؤں کی گلیاں خالی تھیں، گھر بھی خالی تھے۔ سوانگیوں کی لمبی اور پرسوز لے سنائی دے رہی تھی۔ میراسن کو ایک آدمی نے روک لیا اور پوچھا، وہ کہاں ہے؟ وہ لڑکی کا منگیتر تھا۔ میراسن کو پتہ نہیں کہ منگیتر نے اسے لڑکی کے ساتھ جاتے کس جگہ دیکھا تھا اور کیا وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ میراسن نے اسے پوچھا کہ وہ کس کو پوچھ رہا ہے؟ تم جانتی ہو کہ کس کا پوچھ رہا ہوں، منگیتر نے کہا۔ میراسن انجان بنی رہی۔ منگیتر نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور کہا، سچ بتا دو، وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے یا واپس آئے گی؟ میراسن انہی لوگوں کا دیا کھاتی تھی۔ وہ رو پڑی اور اس سے پوچھا کہ اس نے لڑکی کو کہاں دیکھا ہے؟ منگیتر نے اسے ایک اور تھپڑ مارا اور پوچھا، وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے یا واپس آئے گی؟ یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ میں نے اسے اور تمہیں کہاں دیکھا ہے۔ وہ کہتی تھی، اب نہیں آؤں گی۔ میراسن کے منہ سے نکل گیا۔ منگیتر اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ میراسن سن ہو کے رہ گئی اور وہیں پتھر کا بت بن کے کھڑی رہی۔ وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا جو بڑا ہی بھیانک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ وہیں کہیں اوٹ میں ہو گئی۔ منگیتر اس کے قریب آ کر رکا اور اسے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میراسن پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ اسے اچھی طرح نظر آیا کہ منگیتر کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ کھیتوں کی طرف چلا گیا اور میراسن شادی والے گھر چلی گئی۔ اسے خوف نے ادھموا کر دیا۔ کبھی کسی کوٹھے پر چڑھ جاتی، کبھی اپنے گھر چلی جاتی۔ اس نے رات اسی طرح گزار دی۔ صبح روشن ہوئی تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے اپنے خاوند کو نہ بتایا۔ ہر لمحہ اسے توقع تھی کہ لڑکی کا منگیتر آئے گا اور اسے گھسیٹ کر باہر لے جائے گا اور لوگوں کے سامنے اسے قتل کر دے گا۔ آخر اسے شادی والے گھر سے بلاوا آیا۔ اس روز بارات جا رہی تھی۔ وہ چلی گئی۔ کوئی بھی اسے شکی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ہر کسی سے ڈر رہی تھی۔ دن آدھا گزر گیا۔ بارات تیار ہو کر دلہن کے گاؤں کو روانہ ہو گئی۔ میراسن نے ہر ایک باراتی کو دیکھا، اسے منگیتر نظر نہ آیا۔ شام سے ذرا پہلے عورتوں کی دبی دبی سرگوشیاں میراسن کے کانوں میں پہنچی کہ لڑکی غائب ہے۔ پھر اسے پتہ چلا کہ لڑکی کا منگیتر بھی رات سے کہیں نظر نہیں آیا۔ رات تک گھر پہ یہ خبر پہنچ گئی کہ لڑکی اور اس کا منگیتر لاپتہ ہیں۔ 2-3 دن گزر گئے۔ اس نے لڑکی اور اس کے منگیتر کے گھروں میں جا کر دیکھا، وہاں سب پریشان اور رنجیدہ تھے۔ دونوں گھروں کے مرد اکٹھے بیٹھتے اور اس طرح باتیں کرتے تھے کہ کبھی غصے میں آ جاتے اور کبھی دھیمی دھیمی باتیں کرنے لگتے۔ میراسن کو یہ پتہ چل گیا کہ دونوں فریقوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تھانے رپورٹ نہ دی جائے، کیونکہ اس میں دونوں خاندانوں کی بے عزتی ہے۔ مشہور یہی ہوا کہ لڑکی اپنے منگیتر کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میراسن یہ بات مان نہیں سکتی تھی۔ لڑکی کو وہ اختر کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ منگیتر دیر کے بعد کلہاڑی لے کر گاؤں سے نکلا تھا۔ میراسن کو یہ شک ہوا کہ منگیتر نے اختر کو جا لیا اور اسے قتل کر دیا ہے، اور لڑکی کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر اور اسے ساتھ لے کر فرار ہو گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے دونوں کو قتل کر دیا اور لاشیں کہیں دور پھینک کر گرفتاری سے بچنے کے لیے غائب ہو گیا۔ میراسن ایک روز اختر کے گاؤں چلی گئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اختر گاؤں میں موجود ہے۔ میراسن نے موقع نکال کر اختر سے پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے۔ اختر نے اسے بتایا کہ اسے کہیں چھوڑ آیا ہے اور موقع محل دیکھ کر اسے گاؤں لے آئے گا یا کہیں دور لے جائے گا۔ اختر نے میراسن کو کچھ رقم دی اور اسے کہا
کہ اسے جب کبھی پیسوں یا کپڑوں کی ضرورت ہو وہ اس سے آ کر لے جایا کرے۔ ایسا خطرہ نہیں تھا کہ میراسن یہ راز فاش کر دے گی، کیونکہ لڑکی کو بھگانے کے جرم میں وہ خود بھی شریک تھی۔ میراسن نے اختر سے کہا کہ لڑکی کا منگیتر کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ اب غائب ہی رہے گا، اختر نے جواب دیا۔ میراسن نے اسے بتایا کہ اس رات منگیتر کلہاڑی لے کر ان کے پیچھے گیا تھا۔ اختر نے کہا کہ اس نے اسے نہیں دیکھا۔ اب 3 ماہ بعد گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ لڑکی اور اس کے منگیتر کی لاشیں ملی ہیں، جو صرف ہڈیاں ہیں۔ دونوں خاندانوں کو شناخت کے لیے تھانے بلایا گیا۔ ہڈیاں لاہور بھیجی گئیں، جو 4-5 روز کے بعد واپس آئیں۔ یہ وارثوں کے حوالے کی گئیں اور دفن ہو گئیں۔ تھانے دار نے میراسن کے ساتھ اپنا وعدہ یوں نبھایا کہ جو چوکیدار اسے ساتھ لایا تھا اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا کہ اس عورت کو تھانے بلایا گیا تھا تو اسے چوکیداری سے ہٹا کر حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ تھانے دار نے میراسن کو گاؤں بھجوا دیا اور اسی وقت اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، جسے ہمارے علاقے میں چھوٹا تھانے دار کہتے ہیں، اور ہیڈ کانسٹیبل کو 3-4 کانسٹیبلوں کے ساتھ اختر کے گاؤں اس حکم کے ساتھ بھیج دیا کہ اختر کو اس کے گھر کے تمام بالغ افراد، ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ تھانے لے آئیں۔ یہ پولیس پارٹی اختر کے گاؤں گئی اور اس کے گھر جا بیٹھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ہمیں سنایا کہ گھر والوں کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہ کی گئی۔ نمبردار اسی خاندان کا تھا، اسے کہا کہ وہ اختر کو حاضر کرے۔ اس نے بتایا کہ اختر کوئی 1 مہینہ ہوا اپنی نہری زمین پر چلا گیا۔ نمبردار سمیت گھر کے تمام بالغ افراد کو تھانے لے گئے۔ تھانے دار نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ نہری علاقے کے اس چک کو روانہ کر دیا جہاں اختر گیا تھا۔ اختر کو تھانے لانا تھا۔ تھانے دار نے پہلے اختر کی ماں کو سب سے الگ کیا اور اسے کہا، تم عزت دار لوگ ہو، میں جو بات پوچھوں وہ بالکل سچ بتانا۔ جھوٹ بولو گی تو تم میں سے کوئی بھی تھانے سے باہر نہیں جا سکے گا۔ ظاہر ہے کہ ماں بہت پریشان ہوئی ہوگی۔ اس نے تھانے دار سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن تھانے دار نے اسے کہا کہ وہ اس کے سوالوں کا جواب دے۔ اس نے تھانے دار کے سوالوں کے جو جواب دیے ان سے یہ پتہ چلا کہ اختر کی منگنی کہیں کی جا رہی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اس کے منہ سے اس لڑکی کا نام نکلا تھا۔ اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے۔ اختر نے کہا تھا کہ وہ منگنی توڑوا لے گا۔ ماں نے اس کی بھی تصدیق کر دی کہ لڑکی یعنی مقتولہ اختر سے ملتی ملاتی تھی۔ تھانے دار نے اختر کی ماں کو لڑکی کے گاؤں میں ہونے والے سوانگیوں کے تماشے کی رات یاد دلا کر پوچھا کہ اختر تماشا دیکھنے گیا تھا؟ ماں نے جواب دیا کہ گیا تھا۔ پھر پوچھا کہ وہ واپس کس وقت آیا تھا؟ ماں نے بتایا کہ صبح کا ابھی اندھیرا تھا جب وہ واپس آیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل راب نواز نے ہمیں سنایا کہ تھانے دار نے ایسا سوال کیا جیسے اسے خدا سے اشارہ ملا ہو۔ اس نے پوچھا، وہ جب واپس آیا اس وقت تم جاگ رہی تھی، تم نے اسے دیکھا تھا؟ ماں نے جواب دیا کہ وہ بھینس دھونے کے لیے اس کے آگے چارہ ڈال رہی تھی۔ تم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں؟ تھانے دار نے پوچھا۔ ماں کا جواب سنے بغیر تھانے دار نے پوچھا، یا اس کے کپڑے تم نے دھوئے تھے؟ تم نے اس سے پوچھا تھا کہ کپڑے کہاں خراب کر لایا ہے؟ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کے متعلق وہ سمجھنے لگی کہ کوئی خطرناک گڑبڑ ہے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے تھانے دار سے پوچھا، میرے بیٹے نے کیا کیا تھا؟ اس کے ہاتھ سے کوئی مارا گیا ہے؟ نہیں میری بہن، تھانے دار نے ہنس کر کہا، وہ بیچارہ کسی کو کیا قتل کرے گا؟ اس نے تو ایک آدمی کو قتل ہونے سے بچایا تھا۔ 2 آدمی کلہاڑیوں سے لڑ پڑے تھے۔ تمہارا بیٹا درمیان میں آ گیا تو اس کے کپڑوں پر خون گرا تھا۔ میں اس خون کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، ماں نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ اس نے دوسرے کپڑے مانگے اور کہنے لگا کہ راستے میں پانی میں گر پڑا تھا۔ میں نے اسے چادر اور کرتا دیا۔ اس کے اترے ہوئے کپڑے دھونے لگی تو اس کی شلوار پر خون کے 3-4 دھبے دیکھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کہیں چوٹ آئی ہے؟ اس نے کہا کہ گھٹنے سے ذرا سا خون نکلا تھا۔ تھانے دار یہی سننا چاہتا تھا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قاتل اختر ہے۔ وہ منگیتر کا قاتل ہو سکتا تھا، مگر لڑکی کو کس نے قتل کیا؟ تھانے دار نے شک کی بنا پر اختر کی ماں سے بڑی استادی اور اپنائیت سے اس کے منہ سے باتیں نکلوا لی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ جہاں کلہاڑیاں چلی ہیں وہاں خون اڑا اور کپڑوں پر پڑا ہوگا۔ اس نے اختر کی ماں سے کہلوا لیا کہ اختر کے کپڑوں پر خون تھا۔ ماں کو باہر بٹھا کر تھانے دار نے اختر کے کنبے کے تمام افراد سے پوچھ گچھ کی۔ ان سے کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی۔
سوائے اس کے کہ اختر ہر وقت اداس رہنے لگا تھا، بولتا بھی کم تھا۔ سب اس کے لیے پریشان رہتے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے۔ پوچھتے تو تھے، وہ بتاتا نہیں تھا۔ آخر اس کی ماں نے اس کے باپ کو بتا دیا کہ اختر اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جو اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اختر کو جب باپ نے غصے سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اپنی نہری زمین پر چلا گیا۔ تھانے دار نے ان سب کو رات کے وقت گاؤں جانے کی اجازت دے دی، اور دوسرے دن تھانے دار نے ہیڈ کانسٹیبل رب نواز اور 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اختر کے گاؤں چلا گیا۔ اس کے گھر میں جا بیٹھا اور وہی باتیں پھر پوچھنے لگا جو وہ پہلے پوچھ چکا تھا۔ دوپہر تک وہ اسی طرح کرتا رہا۔ اس کے بعد اختر کے باپ اور بھائیوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا، انہیں بلا وجہ بٹھائے رکھا اور رات کو گھر جانے دیا۔ دوسرے دن پھر بلوا لیا اور سارا دن تھانے میں بٹھائے رکھا۔ اگلا دن بھی ایسے ہی گزرا۔ شام کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اختر کو لے کر آ گیا۔ اسے گرفتار کر کے نہیں لایا گیا تھا۔ وہ جب تھانے میں آیا اس وقت اس کا باپ، بھائی اور شاید چچے اور تائے تھانے میں موجود تھے۔ تھانے دار نے اختر کو ان کے ساتھ بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد اختر تیز تیز چلتا تھانے دار کے پاس آیا اور غصے سے کہا کہ وہ اس کے گھر والوں کو پریشان کرتا رہا ہے۔ ان کی پریشانی صرف تم رفع کر سکتے ہو۔ تھانے دار نے کہا، میرے پاس ان کے لیے پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تھانے دار اختر کے باپ وغیرہ کو اسی لیے بار بار تھانے بلاتا اور انہیں بلا وجہ بٹھائے رکھتا تھا کہ اختر پر اس کا اثر ہو اور اس میں غیرت کا جوش بیدار ہو جائے۔ اسی لیے تھانے دار نے اختر کو ان کے ساتھ بٹھا دیا تھا تاکہ وہ اسے بتا دیں کہ ان کے ساتھ پولیس کیا سلوک کر رہی ہے۔ انہوں نے اسے بتا دیا اور وہ بھڑکا ہوا تھانے دار کے پاس آ گیا۔ تم نے سوچا نہیں کہ میں نے تمہیں اتنی دور سے کیوں بلایا ہے؟ تھانے دار نے اسے کہا، میں نے کسی اور پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ میں 3-4 مہینے پرانی ہڈیاں پھینک سکتا تھا۔ میں کہہ سکتا تھا کہ یہ معلوم نہیں کون تھے، انہیں بھیڑیوں نے مار کھا لیا ہے۔ میں پرچہ چاک نہ کرتا، لیکن میں نے پوری کارروائی کی اور صرف تمہیں پکڑا۔ میں جادوگر نہیں کہ چھو منتر کیا تو تمہارا نام سامنے آ گیا۔ مجھے صاف شہادت مل گئی ہے کہ لڑکی تمہارے ساتھ گئی تھی اور اس کا منگیتر تم دونوں کے پیچھے گیا تھا۔ اس سے آگے جو کچھ ہوا وہ اگر تم سنا دو تو فائدے میں رہو گے۔ اختر نے پسو پیش کی، او بزدل آدمی، تھانے دار نے کہا، تجھ سے تو وہ لڑکی دلیر اور غیرت والی تھی جس نے کہا تھا کہ اختر کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلی گئی۔ میں تمہیں مرد ہی نہیں سمجھتا۔ وہ تو مر گئی ہے، تمہیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت کا بھی خیال نہیں۔ اختر آخر دیہاتی تھا اور ان پڑھ بھی۔ دیہات کی روایات کے مطابق اس کی مردانگی اور غیرت بیدار ہونے لگی۔ تھانے دار اسے اس طرح بھڑکاتا رہا جس طرح لوہار دھونکنی سے آگ کو ہوا دیتا ہے۔ اختر اس مقام پر آ گیا جہاں تھانے دار اسے لانا چاہتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے ہمیں سنایا کہ سکھ تھانے دار کی باتوں سے متاثر ہو کر اختر گولے کی طرح پھٹ کر بولا، ٹھہرو سکھا۔ اس نے تھانے دار کی ران پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر پوٹھوہاری زبان میں کہا، یہ نہ کہنا کہ مسلمان جسے دل دیتے ہیں اس کی خاطر پھانسی چڑھنے سے ڈرتے ہیں۔ لے کاغذ قلم اور لکھ، اس کا منگیتر میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے، اور یہ ضرور لکھنا کہ اس نے پیچھے سے پہلا وار لڑکی کے سر پر کیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے اور کبھی تھانے دار کے سینے پر ہاتھ مار مار کر اقبال جرم لکھوایا جو ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے لکھا تھا۔ اختر نے لڑکی کی محبت کی داستان سنائی۔ یہ وہی تھی جو میراسن سنا چکی تھی۔ اختر سے وہ باتیں معلوم ہوئیں جو ان کے درمیان تنہائی میں ہوتی تھیں۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ وہ اس لڑکی کو پاک امانت سمجھتا تھا اور اس نے کبھی خیانت نہیں کی تھی۔ منگیتر کے خلاف لڑکی کے دل میں اتنی نفرت تھی کہ اسے زہر دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ پولیس کو اس کی ہیر رانجھے جیسی داستان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل قصہ قتل کا تھا جو اس نے اس طرح سنایا کہ سوانگیوں کے تماشے کی رات مقرر کی گئی تھی کہ لڑکی فلاں جگہ آ جائے گی اور اختر اسے لے جائے گا۔ جب سوانگ شروع ہوا تو لڑکی اس کے پاس پہنچ گئی۔ تھانے دار نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کو اس نے کس طرح پیغام دیا تھا کہ وہ اس جگہ آ جائے۔ اختر نے گول سا جواب دیا، میراسن کا نام نہ لیا۔ اپنی محبت کی روداد سناتے ہوئے بھی اس نے میراسن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تھانے دار نے بہت کوریدا یہ بھی پوچھا کہ وہ ایک دوسرے کو پیغام کس طرح دیتے تھے۔ اس نے پھر بھی میراسن کا ذکر نہ کیا۔ تھانے دار بھی میراسن کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بھی میراسن کا نام راز میں ہی رہنے دیا۔ لڑکی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اختر کے پاس کلہاڑی تھی
وہ پیدل چل پڑے اور تیز چلے۔ اختر نے محسوس کیا جیسے دور ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ وہ اور تیز ہو گئے۔ اختر لڑکی کو ایک گاؤں لے جانا چاہتا تھا، وہاں سے ایک گھوڑی لے کر آگے جانا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جہلم سے گاڑی میں سوار ہو کر اپنی نہری زمین پر چلا جائے گا اور لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھوا کر اپنے اور لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دے دے گا۔ وہ پکی سڑک پار کر گئے اور پہاڑیوں سے کچھ دور دور چلتے چلے گئے۔ اختر نے ایک بار پھر محسوس کیا کہ دور پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ پھر خیال آیا کہ کوئی مسافر ہوگا۔ بہت دور جا کر اس نے قدموں کی صاف آہٹ سنی اور پیچھے دیکھا۔ اسے کوئی نظر نہ آیا۔ درخت بہت تھے، کوئی نصف میل گئے ہوں گے کہ اچانک قدموں کی آہٹ ابھری۔ اس کے ساتھ ہی ہلکا سا دھماکہ ہوا اور لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ چاند پہاڑیوں سے اٹھتا آ رہا تھا، اس لیے کچھ روشنی تھی۔ اختر نے دیکھا ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے لڑکی کے سر پر کلہاڑی ماری تھی۔ لڑکی گر رہی تھی۔ اس آدمی نے لڑکی پر دوسرا وار کیا جو لڑکی کے شاید منہ پر لگا۔ اختر نے یہ دیکھے بغیر کہ یہ آدمی کون ہے، پوری طاقت سے اس پر کلہاڑی کا وار کیا جو اس کی گردن اور کندھے کے درمیان لگا۔ وہ آدمی ادھر کو جھکا تو اس کی پگڑی گر پڑی۔ اختر نے اس کے سر پر کلہاڑی ماری۔ وار اتنا طاقتور تھا کہ کلہاڑی کا بلیڈ کھوپڑی میں پھنس گیا۔ وہ آدمی گرا۔ اختر کو لڑکی کا فکر تھا۔ اسے دیکھا، اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مر چکی تھی۔ اختر کی جیب میں ماچس تھی، وہ سگریٹ پیتا تھا۔ ماچس جلا کر دیکھا، وہ آدمی لڑکی کا منگیتر تھا۔ وہی شاید ان کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ معلوم نہیں اس نے اتنی دور آ کر حملہ کیوں کیا۔ وہ شاید یہ توقع لیے ہوئے تھا کہ دونوں کو قتل کر دے گا، اس لیے دور ویرانے میں قتل کیا جائے۔ بہرحال اس نے جو کچھ بھی سوچا تھا وہ اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ پولیس جو کچھ سوچ رہی تھی وہ قیاس آرائی تھی۔ اختر نے دیکھا کہ منگیتر بھی مر گیا۔ اختر کا دماغ ٹھکانے نہ رہا۔ ایک وجہ یہ کہ لڑکی مر گئی تھی، دوسری وجہ یہ کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے اپنی اس وقت کی جو ذہنی حالت بتائی وہ بہت بری تھی۔ اس ذہنی حالت میں وہ عقل کی کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ یہی سوچ سکا کہ لاشوں کو کہیں چھپانا ضروری ہے۔ وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جو راستے سے ہٹ کر ہو۔ وہ ٹیلوں کے قریب چلا گیا، ماچس جلا جلا کر دیکھتا رہا۔ آخر اسے یہ کھو یا گف نظر آ گئی۔ اس نے پہلے ایک لاش اٹھائی اور گف میں جا رکھی، پھر دوسری لاش بھی اٹھا کر وہیں جا رکھی۔ منگیتر کی کلہاڑی بھی ساتھ لے گیا اور گف میں پھینک دی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ یہاں کسی کو لاشیں نظر نہیں آئیں گی اور گیدڑ بھیڑیے ایک دو دنوں میں ان کا صفایا کر دیں گے۔ وہ اپنے گاؤں کو واپس چل پڑا۔ راستے میں ایک برساتی ندی کسی میں اس نے کرتا اور شلوار اچھی طرح دھو لیے اور پہن کر چل پڑا۔ صابن سے کپڑے دھلتے تو خون صاف ہو جاتا، ایسا نہ ہوا۔ دوسرے دن اس کی ماں نے کپڑے دھوتے وقت اس کی شلوار پر خون کے ایک دو دھبے دیکھ لیے۔ اختر نے ان کے متعلق جھوٹ بولا۔ 2 مہینوں تک لاشوں کے متعلق لڑکی کے گاؤں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ یہی مشہور ہوا کہ لڑکی اپنے منگیتر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اختر اداس اور غمزدہ تو تھا، لیکن اسے یہ اطمینان تھا کہ قتل کی واردات ویرانے میں گم ہو گئی ہے، مگر خدا سے کوئی گناہ پوشیدہ نہیں رہتا۔ ادھر ہم اتفاق سے شکار کے لیے وہاں جا پہنچے اور ہمیں دیکھ کر مقتول کا چچا زاد بھائی ژالہ باری سے بچنے کے لیے ہمارے پاس آ گیا۔ ہمارے ایک کتے نے ایک کھوپڑی باہر نکال لی۔ اس کے فوراً بعد بجلی کڑکی اور اولے شروع ہوئے تھے۔ ہم ڈر گئے تھے کہ کھوپڑی اپنی توہین کا انتقام لے رہی ہے۔ یہ لڑکی کے منگیتر کی کھوپڑی تھی۔ اس پر جو کٹ تھا وہ اختر کی کلہاڑی کا تھا۔ اس کھوپڑی نے ہم سے تو نہیں، اختر سے انتقام لے لیا۔ اسے عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل رب نواز نے بعد میں ہمیں بتایا تھا کہ مقدمے میں شہادت اور ثبوت کے جو خلا تھے وہ تھانے دار نے جھوٹے گواہوں سے پر کیے تھے۔ اختر کا وکیل ایک ہندو تھا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اختر نے اپنی حفاظت خود اختیاری میں مقتول پر کلہاڑی کا وار کیا تھا، لیکن سرکاری وکیل نے یہ موقف ثابت نہ ہونے دیا۔